دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 50 صورتوں میں آپ کا نام 136 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انبیاء میں سے ایک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل تھا۔ آپ کو کلیم اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ ایک اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل زمین پر بہترین لوگ تھے۔ چنانچہ مصر کے سفاک حکمران فرعون نے انہیں غلام بنایا اور بھاری بوجھ اٹھانے پر مجبور کیا۔ فرعون مصر کا ظالم حکمران تھا۔ اس کی دولت اور طاقت نے اسے اتنا مغرور کیا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ یروشلم کی سمت سے آگ اس کے قریب آ رہی ہے اور مصر میں آگ نے ان کے گھروں کو جلا ڈالا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس عجیب و غریب خواب نے فرعون کو بے چین کر دیا اور اس نے جادوگروں کو، نجومیوں کو اس خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے بلایا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ایک لڑکا طاق سال میں پیدا ہوگا اور وہ تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا اور تمہیں قتل کر دے گا۔ اس خواب سے خوفزدہ ہو کر فرعون نے اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے اسی سال پیدا ہوئے اور آپ کا بھائی ہارون اس سال پیدا ہوا جب لڑکوں کو قتل کرنے سے بچایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو لے کر بہت فکر مند تھی، کیونکہ فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ اللہ نے آپ کی والدہ کو حکم دیا کہ بچے کو ایک چھوٹی ٹوکری میں ڈال کر قریبی دریائے نیل میں ڈال دے۔ پھر یہ ٹوکری اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دریا سے اتر کر فرعون کے محل میں دریا پر پہنچ گئی۔ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا اور محل میں لے آئے۔ جب ٹوکری کھولی گئی تو ٹوکری کے اندر سے ایک خوبصورت بچہ ملا۔ فرعون کی بیوی اتنے پیارے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً اس بچے سے محبت کرنے لگی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فرعون سے التجا کی کہ اس بچے کو قتل نہ کرے، شاید یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے رضامندی ظاہر کی اور اپنی بیوی آسیہ کو بچہ گود لینے کی اجازت دے دی۔ نوکرانیوں کو ایک نرس کی تلاش کے لیے بھیجا گیا جو بچے کو دودھ پلا سکے، لیکن بچے نے ان سب سے انکار کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ٹوکری کے پیچھے چل رہی تھی، اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہے جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ بچے کی ماں ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی ماں کو دوبارہ ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش محل میں عیش و آرام کی اعلیٰ ترین شکل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح زندگی گزاری اور ایک انتہائی مضبوط آدمی کی طرح پرورش پائی۔ ایک دفعہ شہر سے گزرتے ہوئے آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک اسرائیلی اور دوسرا مصری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو گونسا مارا جسے وہ غلط سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے مضبوط تھے کہ مصری آدمی صرف ایک گونسے میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام شدید غم میں آ گئے اور اپنی غلطی پر فوراً اللہ سے توبہ کی۔ آپ نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر یہ خبر پھیل کر فرعون تک پہنچ گئی۔ ایک آدمی شہر سے بھاگتے ہوئے آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک سردار تمہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، بس چلے جاؤ، بے شک میں تمہارے لیے مخلص مشیروں میں سے ہوں۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ یہ سب آپ کے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ آپ پہلے کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔ آپ نے اپنے پورے یقین کے ساتھ کہا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ جب آپ مدین پر پہنچے تو آپ نے ایک کنواں دیکھا جس کے ارد گرد بہت سے مویشی اور چراوے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑے تھے۔ کنویں سے کچھ فاصلے پر دو نوجوان عورتیں انتظار کر رہی تھیں۔
موسیٰ علیہ السلام احتراماً ان کے پاس پہنچے اور معاملہ دریافت کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا بات ہے؟ عورتوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں نکال سکتی جب تک چرھاوے چلے نہ جائیں، پر ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا، پھر آپ سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ عورتوں نے سارا قصہ اپنے بوڑھے باپ کو سنایا۔ باپ نے اپنے بیٹیوں میں سے ایک کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ دو عورتوں میں سے ایک شرماتے ہوئے آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمارے لیے پانی بھرنے کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے کہا، میں آپ سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بشرط آپ 8 سال تک میری خدمت کریں۔ تاہم اگر آپ 10 سال مکمل کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے فضل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں قیام کیا اور اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرائیں اور تقریباً 10 سال ان کی خدمت کی۔ بعض علماء کے نزدیک صالح بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال تک اپنے سسر کی خدمت میں بہت خوش تھے۔ آپ مصر میں اپنے خاندان سے ملنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کا اپنے سسر کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ واپس مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے براہ راست کلام فرمایا۔ سفر کے دوران ایک انتہائی سرد اور اندھیری رات نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کا راستہ بھول گئے۔ سب اندھیرے میں چلتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ فاصلے پر روشنی اور آگ دیکھی، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آگ ایک درخت سے آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے کہ درخت ایک غیر معمولی روشنی سے جل رہا ہے۔ اس مقام کو وادی توبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے ان کو نبوت کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبوت کے مشن پر تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری گلا کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام مل کر فرعون کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون ایک متکبر شخص تھا۔ اس نے جواب دیا، کیا ہم نے آپ کو بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا، اور کیا آپ اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں رہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس وقت کیا جب کہ میں گمراہوں میں سے تھا، بس پھر میرے رب نے مجھے حکمت اور نبوت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پختہ یقین کے ساتھ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کو کافر فرعون تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں تجھے ان قیدیوں میں ضرور رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں آپ کے پاس دلیل بھی لاؤں؟ پھر فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا اور اپنی لاٹھی پھینک دی، جو فوراً سام میں تبدیل ہو گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اپنی شہرت تکبر کے خوف سے فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا، واقعی یہ ایک ماہر جادوگر ہے، وہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ فرعون کے جواب میں انہوں نے کہا، اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کرو اور شہروں میں جمع کرنے والے کو بھیج دو جو تمہارے پاس ماہر جادوگر لائے گا۔ ان سب کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہارنے کا خوف تھا، اسی لیے انہوں نے وقت مانگا۔
تاکہ وہ اپنے تمام جادوگر کو بلا سکے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام جادوگروں کے درمیان آنے والے میلے کے دن مجمع کے سامنے ایک مقابلہ ہونا طے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقابلے پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور وہ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ مصر میں سب سے بڑے جادوگر جو فرعون کے ماتحت تھے، تمام جادوگر میلے کے دن جمع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں موجود جادوگروں کو خبر دی۔ آپ نے کہا، افسوس تجھ پر، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ جادوگر گھبرا گئے اور ہر ایک نے سوچنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں یا ان جیسے جادوگر۔ انہوں نے کہا، در حقیقت یہ جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کافر جادوگروں نے فرعون سے جیتنے والے کے لیے انعام کا مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ احسانات اور رتبہ میں اضافہ بھی طلب کیا۔ پھر مقابلہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے جانے دیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دی اور یہ سارا سامان سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگا، جو در حقیقت سانپ نہیں بلکہ سامعین کی آنکھوں کو مسحور کرنے کی ایک چال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان پر خوف کا ایک لمحہ برا احساس چھا گیا، تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ فوراً ایک بڑے اساد میں تبدیل ہو گیا اور مجمع میں موجود سب لوگ گھبرا کر بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ایک ایک کر کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ فرعون سمیت سب حیران اور بے آواز تھے۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون کو اپنی شکست کا یقین نہ آیا۔ اس نے چیخ کر کہا اور ہجوم کو دھمکی دی، میری اجازت سے پہلے تم نے اس پر یقین کر لیا، پس میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا اور زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو قید کر لیا، حالانکہ وہ مقابلہ جیت گئے تھے۔ فرعون جادوگروں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے تیار تھا، لیکن جادوگر اپنے نئے عقیدے پر قائم تھے اور فرعون کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں تھے۔ سب جادوگر اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ بے خوف ہو کر شہید ہوئے۔ اب فرعون کی تباہی کا وقت قریب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جادوگروں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے اور اسلام پر ایمان لاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے۔ فرعون اپنے تمام مردوں کو فوری طور پر اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مزید یہ کہ جب فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اسے تشدد کا نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ فرعون کی قوم میں سے بڑے لوگوں نے کہا کہ تم موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ فرعون نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر سے مردوں کو مار کر اذیتیں دینا شروع کر دی اور انہیں درد و تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، انہیں سچے مومن ہونے کے ناطے اپنے ایمان پر مضبوط اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور یہ مشکل ان پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے سے مشکلات کا شکار تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچایا گیا۔ آپ نے کہا، شاید تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشینی دے اور دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے مصر کے لوگوں کو کئی سالوں تک خشک سالی اور فاقہ کشی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ان کے فتنوں میں اضافہ کیا اور انہیں مزید آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے پیغام کو سمجھ سکے۔ سیلاب اور ڈنڈیاں، جو جوئیں اور مینڈک اور خون، الگ الگ نشانیوں کے طور پر ان پر عذاب آیا، لیکن وہ متکبر رہے۔
ٹڈیوں نے ان کی تمام فصلیں اور پھل ختم کر دیے۔ ہر مصیبت کے بعد جب بھی مصریوں کے لیے حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف مدد کے لیے رجوع کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں ان مصائب سے نجات دے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، اگر آپ ہم میں سے عذاب کو دور کر سکتے ہیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے مصائب کو دور کرنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مصریوں سے عذاب کو دور کر دیا۔ مشکلات سے نجات پانے کے بعد مصر کے لوگ ایمان کا مذاق اڑانے لگے۔ فرعون نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے بہتی ہیں؟ فرعون اور اس کی قوم کے مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اوقات میں بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل جائے۔ بنی اسرائیل سینکڑوں مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ ایک مشکل سفر تھا۔ ظالم فرعون نے بنی اسرائیل کو تلاش کے لیے اپنی فوج روانہ کی۔ جب بنی اسرائیل کا فرعون کی بڑی فوج سے مقابلہ ہوا تو ان میں سے بہت سے کمزور ایمان والے خوفزدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحیرہ احمر کی طرف بڑھنے کی ترکیب دی، اور جب وہ پہنچے تو بنی اسرائیل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے، کیونکہ آگے سمندر اور فرعون کی فوج پیچھے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں چلنے کے لیے راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بآسانی سفر کیا اور اس خدائی مدد پر خوش ہوئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے جب سمندر کے قریب پہنچ کر بنی اسرائیل کو اتنی آسانی سے سمندر عبور کرتے دیکھا تو ان کی دل تکبر اور کفر سے بڑھ گئے کہ وہ بھی ان کی طرح سمندر پار کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے گزرنے کے بعد وہ سمندر میں داخل ہوئے، اور جب فرعون کا لشکر سمندر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کے پہاڑوں کو ان پر گرا دیا اور انہیں غرق کر دیا۔ اپنی ناگزیر موت کا احساس کرتے ہوئے فرعون نے اعلان کیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایک مسلمان ہے۔ فرعون کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یروشلم کی طرف سفر جاری رکھا۔ یروشلم اس وقت گناہگاروں اور کافروں سے بری ہوئی جگہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مختص کی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس مقدس سرزمین میں بڑی طاقت والے لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ تاہم پورے بنی اسرائیل میں سے 2 آدمیوں کے علاوہ سب نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، تو تم اور تمہارا رب جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جاہلانہ باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہمیں فاسق لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی اور انہیں 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ان سے ملاقات کے لیے مقرر کیا۔ یہ مدت 30 دن کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات سے پہلے 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مشن کے لیے روانہ ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی، اور فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو سامری نے کچھ سونا پگھلا کر بچھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول گئے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو سچا ایمان یاد دلانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔
ان کا ایمان کمزور پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرستش سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور اس طرح کی جاہلانہ حرکت دیکھ کر بہت غصے میں آ گئے۔ غصے سے آپ نے تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دی اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی سے پکڑو اور نہ میرے سر سے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی اور تم نے میری بات کا احترام نہیں کیا۔ سامری پر موسیٰ علیہ السلام کی لعنت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشش عطا فرمائی، سوائے ان لوگوں کے جو سونے کے بچھڑے کی پرستش کرتے تھے۔ بچھڑے کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام اسے زور سے تھپڑ مار کر اس کی ایک آنکھ خراب کر دی۔ فرشتہ واپس اپنے رب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بحال کر دی اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کے برابر برسوں تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے یہی سب کہا۔ پھر موسیٰ نے پوچھا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پھر موت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا جو راستے میں سرخ ریت کے پہاڑ کے قریب ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔